اور کچھ آج چیزیں ہیں جی جو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ مزے کی چیزیں ہیں، کچھ ڈفرینٹ اینگل ہے ایک سوچنے کا، کچھ سوال ہیں، 2 سوال ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد میری جو ہے نا آپ لوگوں سے کچھ گزارشات ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سلائڈ 1۔ اچھا، اب اللہ کرے 1 سلائڈ پہ ہی رہے اور آپ لوگ اگلا نہ دیکھیں سین کہ اگلا کیا آ رہا ہے۔ چلیں شکر ہے، آئی ایم پرسسٹنٹ آن بڑا مشکل ہے یہ اپنی سلائڈ کو جو ہے چھوٹا سا مطلب ٹرن دینا۔ اچھا جی، جنرل بیہیویئر کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ان لمیٹڈ سبسکرپشن ہمیں کس چیز کی چاہیے ہوتی ہے، اور ہم کس چیز کے ساتھ جو ہے نا پورا سال گزار سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے آپ لوگوں کے آنسرز نا اس میں چاہیے، آپ لوگوں کے چیٹ باکس میں چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی ان لمیٹڈ سبسکرپشن ہماری سوسائٹی کو چاہیے، مطلب جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ان لمیٹڈ سبسکرپشن مل جائے، اور کن چیزوں کے ساتھ، کن 2-3 چیزوں کے ساتھ لوگ پورا سال گزار سکتے ہیں۔ اچھا دیکھنا شروع کروں آپ لوگوں کے کہ ہمیں کون سی ایسی چیز جس کی ان لمیٹڈ سبسکرپشن چاہیے، اور کس چیز کے ساتھ ہم جو ہے نا پورا سال رہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، رابعہ کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ، اور شہانہ انٹرنیٹ ان لمیٹڈ سبسکرپشن آف انٹرٹینمنٹ، افرا کہہ رہی ہیں یس انٹرنیٹ ان لمیٹڈ انٹرنیٹ، انٹرنیٹ اینڈ موبائل، انٹرنیٹ انفلوئنسرس سبسکرپشن یس، اور لوگ پولائٹلی بات کریں، جویریا کہہ رہی ہیں۔ جویریا آپ نے کیا بات کی نا، مطلب میں تو سوسائٹی کا بیہیویئر پوچھ رہی ہوں، سوسائٹی ہماری واقعی یہ چاہتی ہے کہ لوگ ہم سے پولائٹلی بات کریں۔ سوشل بیہیویئر، فیملی، انٹرٹینمنٹ اور فوڈ یس، کھانا بالکل۔ ایک دل کرتا ہے کہ فوڈ پانڈا ہمیں فری میں سبسکرپشن دے دے، اور ایک دل کرتا ہے کہ انٹرنیٹ والے ہمیں مفت میں سبسکرپشن دے دیں، اور پھر ایک دل کرتا ہے کہ ایک اچھا سا لیپ ٹاپ ہو جس کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں، بس سارا دن ہمارے پاس انلمیٹڈ سبسکرپشن اور انٹرنیٹ کی، کوئی ہمیں پوچھے نہ، کوئی ہمیں روکے نہ، بس ہم لگے رہیں۔ تو یہ ہے ایک جنرل بیہیویئر جو کہ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، وہ ہے یا گھر کے کھانا نہ کھانا پڑے یس۔ اور السلام علیکم، ہم نہ کہہ رہی ہیں answer is people are more included in internet and entertainment, so I guess وہ بھی but I want my family with me, peace and all happiness۔ اور مس سمشا کہہ رہی ہیں اب تو موبائل لاگ ان کی جگہ لے لی ہے، لوگوں کی جگہ لے لی ہے یس۔ میں سوسائٹی کا بیہیویئر اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی نا بڑی تیزی سے بدل چکی ہے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں نا یہ بات کہ سوسائٹی ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں، مسائل یہ ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈپریشن پھیل رہا ہے، ہم کہتے ہیں جناب اکیلا پن بڑھ رہا ہے، لونلینس بڑھ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سب کے جو ہیں ہر طرف معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے، ہم سب کچھ یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن when it comes to my side کوئی مجھ سے کہتے تو میں ہمیشہ یہ آنسر دیتی ہوں کہ ہم معاشرہ ہیں، ہم بنا رہے ہیں، ہم تو مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤ، کہ ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ایک چیز، ایک آئیڈیا، ایک فلسفی، ایک آئیڈیالوجی کس طرح سے جو ہے وہ پورا سوسائٹیز بدل دیتی ہیں۔ تو آج آپ کو میں کچھ آئی اوپننگ سے فیکٹس دکھاؤں گی۔ اصل میں ٹاپک بڑا واسٹ ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ توفیق دے کے آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں، ورنہ نیکسٹ میں پورا کر لیں گے۔ لیکن بات یہ کہ مکمل ایک کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ پیٹرنس ہوتے ہیں، کچھ ٹپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ چل کے آپ کا معاشرہ ایک لک آ جاتی ہے نا اس میں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ اچھا جی، یہ ہمارے سامنے ہے انڈیویجولزم۔ انڈیویجولزم نا ایک پہلے یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی جناب، سب سے پہلے یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی 1860s میں، 18ویں صدی کے آخر میں یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی تھی، یہ بنی تھی فرسٹ ٹائم، انڈیویجولزم بنا تھا۔ اور 17th سینچری میں اس کا آئیڈیا جو ہے وہ سیپریٹنس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کیا جاتا تھا ناولس کے اندر، بس اس سے اوپر نہیں تھا۔ لیکن 1860s میں باقاعدہ یہ ٹرم بنی، پھر اس کے بعد یہ پوری فلسفی بنی، اس کے بعد یہ پورا ایجنڈا بن گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور کسی کو اگر یاد ہو، جو سسٹرز ہمارے ساتھ نوٹس اینڈ ڈن کی کلاس 1 سے اب تک ساتھ ہیں، تو نوٹس اینڈ ڈن کی جب ہماری پہلی کلاس تھی نا، تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کس طرح سے کووڈ 19 نے اس
آئیڈیا کا رد کیا. مطلب کووڈ-19 واز دا فرسٹ تھنگ جنہوں نے اتنے عرصے میں جس چیز نے آ کے یہ جو انڈیویجولزم کا کانسیپٹ تھا اور اس کی جو گراؤنڈ تھی اس کو پورا فاش کیا تھا. تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم دوبارہ دیکھیں گے. اچھا انڈیویجولزم ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے جی انڈیویجولزم. اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ انڈیویجولزم ہوتا کیا ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جی جس میں انسان جو ہے وہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, آپ یونیک ہیں, آپ کی زندگی ہے, آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ ہیں. یو ایگزسٹ ایکچولی اینڈ وٹ یو ایکچولی ڈو. آپ اپنا کام کریں, آپ اپنی زندگی گزاریں, آپ اپنا کھانا کھائیں, آپ اپنی زندگی میں جئیں, آپ کی اپنی مرضی ہو, آپ کی اپنی خواہش ہو, آپ کا اپنا لائف سٹائل ہو, آپ کی اپنی 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 سب کچھ اپنا. ویسٹ میں یہ چیز نا بہت پہلے آ گئی تھی, ایز آئی ٹولڈ یو کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت شروع میں جو ہے نا ویسٹ کی آئیڈیالوجی میں فکس ہو گئی تھی. اور اس کے بعد وہ لبرلزم آیا اور چیزیں پھر بہت ساری بڑھتی چلی گئی ہیں اور انہوں نے پوری ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی ڈیولپ کر دی. تو ایک ہوتا ہے انڈیویجولزم اور ایک ہوتا ہے کلیکٹیوزم. اب یہ ہوتا کس طرح سے, یہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسٹارٹ نا ہمارے گھروں سے ہوتا ہے سب سے پہلے. اس کو مطلب ایک آئیڈیالوجی تو آ گئی کہ انڈیویجولزم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنی, جس کو کہتے ہیں نا تجھ کو کیا پڑھائی پڑی ہے اپنی نبیڑ تو, وہ والا یہ وہ ہے پورا نظام. اب یہ ہوتا ہے کس طرح, گھروں سے کیسے شروع ہوتا ہے, اسکولز میں آتا ہے, فیملی ممبرس میں آتا ہے, اپ برنگنگ میں آتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ایک بڑا ایک ماڈرن فینومینا ہے گھروں میں رہنے کا کہ یو ایس میں تو لوگ ایسے رہتے ہیں جو جس پلیٹ میں کھاتا ہے اس کو دھوتا ہے, جس نے جو کھانا ہوتا ہے وہ بناتا ہے اور وہ کھاتا ہے, جس نے گزارا کرنا ہوتا ہے وہ اپنا کماتا ہے اور کھاتا ہے. آپ نے یہ چیز سنی بھی ہوگی کہ مطلب یہ بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جو جس پلیٹ میں کھاتا ہے وہ اس پلیٹ کو دھوتا ہے, جس نے جو کھانا کھانا ہوتا ہے وہ اس کھانے کو بناتا ہے. ہر کوئی اپنے جوتے خود پالش کرتا ہے, ہر کوئی اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ اگر میں دیکھنے میں پوچھوں کہ یہ جو اپنا کام خود کرنے والی بات ہے, ہاؤ اٹ سیمز لائک, یہ کیسی لگتی ہے؟ تو میں آپ لوگ کے چیٹ باکس دیکھتی ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہیے گا, اٹ ول ہیلپ اس ٹو انشاءاللہ پورا ہم اس کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں بھی ہم نے یہ چیزیں بچوں کو سکھانا شروع کی کہ ہر بچہ اپنا بستر جو ہے وہ خود سمیٹے گا, ہر بچہ کھانا دسترخوان پہ بیٹھے, سب بیٹھیں گے لیکن اپنی پلیٹیں خود دھوئیں گے. ٹھیک ہے, اور مطلب یہ ایک ہم نے نا پورا سیٹ اپ بنایا کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی خود لے رہا ہے. لیکن یہ جو اپنی رسپانسبلٹی خود لینے کے اندر اندر جو آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے نا, وہ آئیڈیالوجی یہ کام کر رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی خود گزار رہے ہیں. ماں اپنی پلیٹ خود دھوئے, باپ اپنی پلیٹ خود دھوئے, بیٹی اپنی پلیٹ خود دھوئے, بیٹا اپنی پلیٹ خود دھوئے. پھر اسکول میں جاؤ, اسکول میں جا کے اپنا بیگ خود رکھو, اپنا لنچ خود نکالو, اپنا کھانا خود کھاؤ. یہ جو چیز ہے نا پھر یہ اپ برنگنگ ہوتی چلی جاتی ہے. پھر جب یہ اپ برنگنگ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر ماں بوڑھی بھی ہو جائے نا اس کا کام کوئی نہیں کر رہا ہوتا. باپ سے نہیں بھی سنبھالا جا رہا تھا تو اولاد کہتی ہے میں اپنا کماؤں گا اور اپنا کھاؤں گا, ساری زندگی اپنی پلیٹ خود دھوئی ہے میں نے. تو دس از سم تھنگ, ایک آئیڈیالوجی بلڈ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ آئیڈیالوجی بلڈ ہوتے ہوتے جب آگے سوسائٹی بننا شروع ہوتی ہے نا تو وہ فائزہ کہہ رہی ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا, سب کے دھونے پڑتے ہیں. فائزہ یہ ابھی تو یہاں ہو رہا ہے اسٹل الحمدللہ, ابھی تو یہاں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم ویسٹ کی اندھی تقلید میں بہت آگے چلے گئے نا تو نہیں ہوگا یہاں. اور بہت سارے گھروں میں اب نہیں ہو رہا کیونکہ بہت سارے گھروں میں کام کرنے کے لیے میڈس کو رکھا جا رہا ہے. لیکن ایک ٹائم جب آئے گا جب میڈس بھی بہت مہنگی ہو جائیں گی اور ہر بندہ اپنا کمانے لگ جائے گا تو پھر جن گھروں میں یہ سسٹم چل رہا ہے ان گھروں میں کوئی نہیں کرتا. اور میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ جہاں پہ اب کوئی کچھ بھی کرنے کا روادار نہیں ہوتا. دے ایکچولی سے کہ جو کما رہا ہے وہ کھا رہا ہے. ایون آئی نو اے فیملی کہ ان کے فریج میں نا کچھ پورشنز بنے ہوئے ہیں اینڈ دے آر 3 sisters and brothers and they have their own portion in fridge. وہ اپنا کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں. اینڈ ان کی جو ملازمہ ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ لوگ اس کے حساب سے پیسے دیتے ہیں. مطلب وہ ان سب کے الگ الگ کپڑے ہوتی ہیں. this is the thing which is developing in our society as well. اچھا مس رمشا کہہ رہی ہیں یہ تو سنت ہے, زندگی سب کی آسان, فہم سلجھی ہو, ذمہ داری سب بہت کوئی ڈیولپ ہوگا. یس ایکچولی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنت تو ہمیں سکھاتی ہے, ڈیفینیٹلی سنت ہمیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے.
دس از ناٹ انڈیویجولزم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. تم میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ہمارے لیے تو راستے سے پتھر اٹھانا جو ہے وہ صدقہ ہے, اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. ہمارے ہاں جو کوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو سبحان اللہ, ہمارا جو دین ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ کلیکٹیوزم سکھاتا ہے. جو پرسنل ہوم جو ورک ہے نا اس میں تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ نے معاشرہ بنانا ہوتا ہے. ایک فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو فیملی مل کے معاشرہ بنا رہی ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے گھر کے کام کر کر کے, تو بٹ شی ڈیڈنٹ سیڈ کہ بھائی میں نہیں کروں گی, جاؤ ڈو وٹ ایور یو وانٹ. شی ایکچولی بلڈنگ اے فیملی, وہ ایک فاؤنڈیشن بلڈ کر رہی تھی. اسلام ہمیں جو نظریہ دیتا ہے نا وہ اس سے بڑا ڈفرینٹ ہے. ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں نا تو یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ایکچولی وٹ اسٹارٹیڈ in West in 1860s and now where are they. تو یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے. انڈیویجولزم از ناٹ جسٹ اے ورڈ, اٹس اے کمپلیٹ آئیڈیالوجی جو کہ انہوں نے اس وقت اڈاپٹ کی تھی. اب وہ اس سے اگلے لیول پہ آ چکے ہیں. اب جو لیول آ گیا نا وہ اس سے آگے کا لیول ہے. تو یہ اس کے بعد جو اس میں ہوتا ہے نا, اس میں می اینڈ وی کی بیٹل چلتی رہتی ہے. ایک کہتا ہے کہ می میں ہوں, میں کروں گا, میری زندگی ہے, اور ایک ہوتا ہے وی کہ ہم سب مل کے کریں گے, ہمارا گھر ہے. ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, اور وہ معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے. معاشرہ دوستوں میں بھی کہ یہ نہیں کہ ہر کسی نے اپنا پے کر دیا. آپ یہ دیکھیں یہ بھی اچھی چیز ہے کہ جہاں پہ نہیں سب پے کر پا رہے تو کوئی ایک مطلب ہر کوئی اپنا اپنا کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایک بھائی چارہ اور ایک محبت ہے نا کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایڈ کر دیتا ہے, کوئی سبٹریکٹ کر دیتا ہے. تو دس از سم تھنگ کہ اب وہ اسکپ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. یہ جو میں ذمہ داری دینے والی بات تھی نا جو صحابہ کرام میں بھی تھی کہ اپنے گھر بلا لیتے تھے اور خود بھوکے ہوتے تھے, اولاد بھوکی ہوتی تھی, لیکن خود ان کو کہتے تھے کہ دیا جو ہے نا وہاں سے بچا کے رکھنا تاکہ ان کو لگے کہ ہم کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر لے. تو یہ جو ہم کہتے تھے نا بھائی چارہ جو ہمارے اندر تھا, وہ بھائی چارہ بڑی ان آئیڈیالوجیز کے اندر نا دب کے رہ گیا. اچھا, انڈیویجولزم کے بعد نا ایک اور نوٹیشن آئی, وہ تھی سیپریٹنس. اور سیپریٹنس کیا تھی جناب؟ پہلے تو ایک آئیڈیالوجی بلڈ کی گئی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا کام خود کرے, ہر انسان اپنا کمائے, ہر انسان اپنا رہے. حتیٰ کہ یہ سچویشن آ گئی تھی ویسٹ میں کہ بیوی بھی کماتی تھی اپنے لیے, شوہر کماتا تھا اپنے لیے, شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا, بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی. اینڈ دس از واٹ ہیپن کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے. پھر وہاں پہ بھی گرینڈ پیرنٹس پہلے ہوتے تھے, پہلے وہاں بھی اولڈ ہومز نہیں تھے اتنے زیادہ. وہاں کی اگر اولڈ ہومز کی بھی ہم ہسٹری دیکھیں تو وہ اتنے پرانے نہیں تھے, 1-1.5 صدی ہی ہوئی ہے اس چیز کو کہ وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا. اس سے پہلے فیملی ساتھ رہتی تھی, لیکن یہ انڈیویجولزم کی ہوا نے ایسا انسان کو کر دیا کہ اس کے بعد فیملی سیپریٹنس پہ آ گئی. سیپریٹنس صرف یہ آئیڈیالوجی نہیں تھی کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے, بلکہ ایک آئیڈیالوجی تھی جس نے انسان کو اس کی یونیکنیس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ کیا تھا. ایک ہوتا ہے نا ڈسکنیکٹ ہونا, الگ ہونا, سیپریٹ ہونا, لیکن جو سیپریٹنس کی بیس تھی نا وہ یونیکنیس تھی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ میرا حق ہے, یہ میری لائف ہے, میں ان سے الگ ہوں, میرا ان سے بنتا نہیں ہے. اور وہ ڈس جوائنٹ ہونا تھا, یعنی کہ بچوں کا پیرنٹ سے, پیرنٹس کا فیملی سے. اور اس طرح سے آدمی, بہت سارے آدمیوں کے کیسز ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کو چھوڑ کے بھاگ گئے کہ بھائی میں کیوں کماؤں, اینڈ وائی آئی ڈو ناٹ اسپینڈ آن دیم. اور بہت ساری عورتیں اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی کہ بھائی میں جو ساری زندگی جو ہے وہ ایک آدمی اور ان بچوں پہ لگاؤں. وائی آئی ڈونٹ گو اینڈ لیو مائی لائف بیکاز آئی ایم این انڈیویجول, میں اکیلی ہوں, میری اپنی ذات ہے. یہ جو میں والا فتنہ ہے نا, می والا, دس ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹیکن پلیس ان ویسٹ. بہت جو لوگ ویسٹرن آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا پڑھتے رہے نا تو دے کین انڈرسٹینڈ دس. اور اس میں ہوا کیا, پہلے تو فیملی ہوتی تھی لیکن پھر نیوکلیر فیملی ہو گئی. اب نیوکلیر فیملی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو فیملی ہوتی ہے جس میں ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی اولاد ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ آسکنگ دس از جوائنٹ فیملی سسٹم, بٹ اٹ از اے سسٹم کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے, ان کو ایک دوسرے کاٹ نہیں کھاتے تھے. وہ سر سلمان آصف کا ایک جملہ ہے نا میاں بیوی کے بارے میں, وہ اکثر کہتے ہیں کہ رشتہ ایسا نہ ہو کہ وہ تم مجھے کاٹتی ہو اور میں جو ہوں وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوں. کچھ اس طرح سے مطلب ان کا جملہ ہے کہ
تو وہ جو کاٹنے اور گھورنے اور کھانے والا جو رشتہ ہے نا میاں بیویوں میں، وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ فیملی سے ہم لوگ آئے نیوکلیر فیملی کی طرف. وہ لوگ پہلے گئے. نیوکلیر فیملی ہوتی ہے جناب جس میں میاں بیوی اور 2 بچے ہوتے ہیں، دیٹس اٹ. اصل میں یہ جو سیپریشن تھی نا، یہ اتنی جلدی اس نے جگہ نہیں بنائی تھی، اس کو بڑا ٹائم لگا ہے. ایک فیملی ہوتی تھی، اس میں سب لوگ ہوتے تھے، گرینڈ پیرنٹس بھی ہوتے تھے، بٹ دین دے کم ٹو دا نیوکلیر فیملی کہ بھائی فیملی تو وہ ہے جو میاں بیوی اینڈ بچے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں. وہ کسی پہ خرچ نہیں کریں گے، وہ اپنا کمایا ہوا پیسہ کسی کے اوپر لگائیں گے نہیں، وہ مہمان نوازی نہیں کریں گے. وائی؟ بیکاز دے تھنک کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہم اپنا کما رہے ہیں، ہم اپنا کھائیں گے، اور ہم تو اپنا کمائیں گے اور اپنا کھائیں گے. اور ہم اتنا کما رہے ہیں، مطلب بیوی جو ہے وہ 9 to 5 جاب کر رہی ہے، شوہر 9 to 5 جاب کر رہا ہے، دونوں جو ہیں وہ مل کے بلز دے رہے ہیں، گھر کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو وائی دے گو اینڈ اسپینڈ آن اینی ادر ون. تو یہ جو انفاق کو ختم کرنے، تو خیر ڈفرینٹ چیز ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ جا کے اس چیز نے ڈیمیج کیا سوسائٹی کو. بٹ آفٹر دیٹ نیوکلیر فیملی نا ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ ویسٹ میں سنگل پیرنٹ فیملی کا کلچر آ گیا تھا. مطلب پہلے فیملی سے دے ایکچولی شفٹ ٹو دا نیوکلیر فیملی اینڈ دین دے شفٹ ٹو دا سنگل پیرنٹ فیملی. وائی سنگل پیرنٹ فیملی؟ even though they already know the benefits of the nuclear family, لیکن وہ جو انڈیویجولزم والا کیڑا تھا نا کہ میں اکیلا اور میں سب کچھ اور میں اکیلا سب کچھ، اس نے پھر فیملی بھی، نیوکلیر فیملی بھی نہیں رہنے دی. کیونکہ وہاں پہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں بیوی ہوں، میں زیادہ خرچ کر رہی ہوں، اور تم شوہر ہو، تم اتنا خرچ کر رہے ہو. یا شوہر کا احساس ہو گیا کہ میں شوہر ہوں تو میں زیادہ خرچ کر رہا ہوں، اور یہ بیوی ہے تو یہ برابر نہیں حصہ ڈال رہی. یہ جو برابری والی بحث تھی نا، یہ بہت آگے تک لے کے گئی ہے. اور اگر اب ہم دیکھیں نا، تو میں نے شاید ابھی ہم نے 1-2 کلاسز پہلے ہی سنگل پیرنٹ فیملیز کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤ مچ ایکچولی دے آر فیسنگ دا کرائسس آف فادر لیسنس کے کرائسس کتنے زیادہ ہو گیا ہے. بیکاز دس از آل اباؤٹ یہ جو انڈیویجولزم چلتا ہوا آ رہا تھا. اینڈ دس انڈیویجل ایکچولی ہوا کیا کہ دے ایکچولی شفٹ ٹو دا وداؤٹ فیملی کلچر. اور وداؤٹ فیملی کلچر میں کیا تھا کہ جناب یہ بھی ایک کلچر اب یو ایس اے میں بہت زیادہ فروغ پا چکا ہے، اور مسلم ممالک میں بھی اس نے جو ہے وہ اپنی جڑیں ڈالنا شروع کر دی ہیں. بٹ یہ کلچر ہے جس میں کوئی بندہ فیملی کے بغیر رہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی فیملی چھوڑ دیتا ہے 12 سال کی عمر سے، 13 سال کی عمر سے، 14 سال کی عمر سے، 16 سال کی عمر سے، یا جب سے کمانا شروع ہو جائے، یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یا اس کو لگے کہ یس اس کی ذات الگ ہے، تو وہاں سے وہ فیملی شروع ہو جاتی ہے جناب وداؤٹ فیملی کلچر. یہ جو انڈیویجولزم سفر کرتی ہوئی آئی ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اٹس ناؤ ان دا فارم آف وداؤٹ فیملی کلچر. اور یہ جو سیپریٹنس ہے نا، یہ لفظ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا. 1925 میں یہ لفظ جو ہے، یہ ٹرم استعمال ہونا شروع ہوئی فور دس پرپز، یعنی کہ اس سے پہلے تک یہ سسٹم نہیں تھا. بٹ وٹ ایکچولی ہیپنڈ نیکسٹ، اصل میں یہ جو سفر تھا نا، جو انڈیویجولزم سے شروع ہوا تھا، سیپریٹنس کو گزرتا ہوا، یہ اب آئسولیشن فارم میں آ چکا ہے. آئسولیشن از اے پروسیس کہ جس میں انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. اینڈ دس از وٹ وی آر فیسنگ ناؤ ڈیز، جو اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤ دا سوسائٹی completely in isolation. And which kind of isolation is this؟ کہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، they are all alone. They actually want a alone life. اور بہت سارے ینگ بچے ایسے ہیں جو اب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنہا چھوڑ دے، بس ہمارے پاس کھانا ہو، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہو، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہو، ہمارے پاس یا موبائل ہو، اور ہمیں بس کوئی صحرا میں چھوڑ دے اور ہم اپنی زندگی گزار لیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی، اور اب ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز انسانوں میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب خطرناک حد ہے. جیسے اگر میں کہوں گی کتنا، اب جیسے میں نے نا جب میں اس پہ سرچ کی نا پیپل لیونگ وداؤٹ فیملی، تو میں نے اسکرین شاٹ اس لیے لگایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ اسٹورنگ یور مائنڈ میں، کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو لیو وداؤٹ اے فیملی اینڈ اسٹل بی ہیپی. دا آنسر از یس. Yes, you can live without a family. And when I opened this site, تو they actually asked me کہ میں ان کو ایگری کروں کہ وہ مجھے یہ ساری چیزیں میں ان کو الاؤ کروں ان کی ویب سائٹ کو. اور اس سے ہوگا کیا، وہ مجھے پرسنلائز ایڈز دیں گے. اصل میں یہ ٹارگیٹ مارکیٹنگ شروع ہو جائے گی نا. دے نو کہ بھائی میں کون ہوں، اینڈ دین دے یو نو اسٹارٹ پشنگ می آن اے سنگل فیملی، آن اے سنگل فیملی، آن اے سنگل فیملی، اور جوائنٹ فیملی یا مطلب نیوکلیر فیملی میں کتنا مسئلہ ہے، اکیلے رہنے میں کتنی بھلائی ہے، کتنی خیر ہے.
So this kind of, then I put disagree on everything, and I actually take a screenshot کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ actually how these websites actually works. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, اب ویسٹرن آئیڈیالوجی اور وہاں کے تھنکرز اور وہاں کے انٹلیکچوئل اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ جس انڈیویجولزم کو ہم لے کے چلے تھے نا, now we are in the phase of loneliness epidemic. ہم loneliness کے ایپیڈیمک میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور یہ ان کے اسٹیٹس ہے. میں نے اس کا یہاں پہ نا میں نے ایک نوٹس بھی ایڈ کیے تھے, آئی تھنک کوئی ادھر آئے نہیں ہے, وہ جہاں سے میں نے یہ ریسرچ لی تھی وہاں پہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ 43% جو سینئرز ہیں they are actually feel lonely on a regular basis, اور 45% جو ہے نا وہ انکریز کر دیتا ہے لونلینس, آپ کے مرنے کے چانسز. اور میں نے بتایا کہ لونلینس از مور dangerous than obesity and is damaging the health as smoking 15 cigarettes a day. This is how the loneliness and the epidemic of loneliness is hurting the society. And یہ ختم کر رہی ہے, معاشرہ ایک طرح سے ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اور ایک بڑے مزے کی بات, جس طرح ابھی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بات کیا ہے, تو بات یہ ہے کہ اب یہ ایک ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں, وہاں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں جناب میڈیکیئر پیشنٹس. یہ پیشنٹس کو ہے نا جن کو لونلینس ہو گئی ہے, جو اکیلے رہ رہے ہیں, جنہوں نے فیملی کے ساتھ رہنا چھوڑا ہوا ہے, اینڈ دے آر فیملی لیس ناؤ. تو وہ ان کو ٹوگیدرنیس کی ایم سے جو ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے, این ایپیڈیمک آف لونلینس. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ویکلی جو ہے نا ان کو کالز کرتے ہیں, فون کالز, اور ان کو وزٹ کرتے ہیں, اور یہ کمیونٹی پروگرام بلڈ کیا کہ اب ہم جائیں, لوگوں سے ملیں, ان کو فون کال کریں, ان کو احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں مطلب وہ تنہا نہ ہو جائیں. تو دس از سم تھنگ کہ اب جو ہے نا وہ یہ سسٹم جو ہے اب وہ ٹوگیدرنیس کے فارمولے پہ آنا شروع کر رہے ہیں کہ اب ہم ایک ساتھ بیٹھیں, ایک ساتھ ملیں, ایک دوسرے سے باتیں کریں, ایک دوسرے کی سنیں, غم سنیں, باتیں سنیں, اور بلا بلا. تو دس از وٹ ایکچولی ہیپن ان ویسٹ. یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی کا ثمرات تھے جو بھگتتے ہوئے یہاں تک آ گئے. اسی لیے جب ہم وہاں کا ڈائیورس ریشو دیکھتے ہیں, وہاں کی دوسرے ریشوز دیکھتے ہیں, تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ دے آر, مطلب وٹ دے آر ڈوئنگ ود دیئر فیملیز. And subhanallah, from last few years, Pakistan is also facing a very bad diverse ratio. اور بہت زیادہ طلاقیں جو ہے وہ کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہت زیادہ جو انڈیویجولزم کا کانسیپٹ ہے وہ فروغ پاتا جا رہا ہے, فیملی کی ویلیوز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. دس از ناٹ لائک کہ اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہو تو آپ سارے مل کے رہیں, بے پردگی ہو, اینڈ یو سے کہ بھائی ہم جو ہے کیسے رہیں اور یہ ہو اور وہ ہو. اٹ از اباؤٹ کہ آپ اپنے رشتے تو نبھائیں, ایٹ لیسٹ آپ اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں سنک تو ہوں, لوگوں کو اون تو کریں, اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو غیر ہونے کا احساس تو نہ دلائیں. Why don't we start with ourselves and why don't we think about people around us? تو اس کے پیچھے کچھ ریزنس بھی ہیں, جس میں مسلم اینڈ ویسٹرن یورپ کا جو ایک ایکسپیرینس تھا ریلیجن کے ساتھ, اس نے بڑا میٹر کیا تھا ان چیزوں کو. پہلے میں آپ لوگوں کی طرف آؤں, لیٹ می سی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس بات کی کہ ہم آخر بات کیا کر رہے ہیں, اور کوئی چیز جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو, اور جو چیز آپ لوگوں کو لگی ہو کہ یس دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. تو آئی ایم آل اوپن ٹو لوکنگ ایٹ یور میسیجز. اچھا جی, ردا, میں آپ لوگوں کے میسیجز دیکھتی ہوں. ردا کہہ رہی ہیں سیڈلی پاکستان میں پیرنٹس بچوں کو پالتے ہیں, بٹ فار موسٹ آف چلڈرن پیرنٹس آر برڈن, and at last they fight for wealth rather focusing on taking care of parents when they are aged. Yes, and this has happened actually کیونکہ ہم نے نا تربیت کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچہ روبوٹک چیزیں کر رہا ہوگا اور وہی ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں تھوڑا سا ہمیں تربیت کو غلط معنوں میں لے لیا. ہمیں لگتا ہے کہ صرف پڑھانا لکھانا کھانا پلانا ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے. ہمنا طاہر کہہ رہی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سیپریشن ہونے کو نیوکلیر فیملی کہتے ہیں, انٹروورسی. اچھا, مجھے لگتا ہے میں نے انٹروورسی الگ بات پہ کہا ہے. نیوکلیر فیملی جوائنٹ فیملی سے الگ ہونے کو تو کہتے ہیں, لیکن نیوکلیر فیملیز میں نا کچھ اور چیزیں بھی ہیں. نیوکلیر فیملیز وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنا پیسہ کسی اور پہ خرچ بھی نہیں کرتی, جو پھر اس کے بعد کہتی ہیں کوئی ہمارے گھر مہمان نوازی کے مطلب مہمانداری کے لیے بھی نہ آئے. نیوکلیر فیملیز وہ ہوتی ہیں جو اس کے بعد کہتی ہیں کہ اب ہمیں جو ہے نا کسی سے ملنے کی یا کچھ کرنے کی, مطلب اٹس اے کمپلیٹ ڈفرنٹ فینومینا جس میں انسان دوسرے کو بالکل بھی اور نہیں کرتا.
بالکل بھی اون نہیں کرتا. دے تھنک کہ کیونکہ بیوی اپنا کما رہی ہے, شوہر اپنا کما رہا ہے, بچے اپنی زندگیاں گزارے, تو دے تھنک کہ دس از بس اوور لائف بس. ناؤ وی کانٹ ڈو دا انفاق فی سبیل اللہ. جیسے ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ ہمیں تو چیزیں پوری کرنی ہے, ہمیں نبھانا ہوتا ہے. دس وٹ میکس اے نیوکلیئر فیملی. اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو دے آر ناٹ لائک کہ وہ میاں بیوی اور بچوں کی فیملی. ہمارے یہاں تو دیکھیں اسلام کا کلچر کیسا ہے. ہمارا اسلام کا کلچر تو ایسا ہے کہ ہم نے ہر جمعے کو جمعے کی نماز پہ ایک مطلب ویکلی اکٹھا ہونا ہوتا ہے, گیدر ہونا ہوتا ہے, اور ہم نے مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے, اور ہم نے ان کی خیر و عافیت پوچھنی ہوتی ہے, اور ہم نے ملنا جلنا ہوتا ہے, اور ہم نے عید پہ اور مختلف مواقع پہ ان سے جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر رکھنی ہوتی ہے. ہمارا یہ سسٹم ہوتا ہے. بٹ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دے ایکچولی لیو دی اون لائف. وہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب کوئی کسی کو فون کال کر کے ان سے نہیں پوچھتا کہ ہاؤ آر یو آر ڈوئنگ, بچے کیسے ہیں, سب کچھ. دے ایکچولی تھنک کہ وہ ان کی فیملی ہے, وہ ان کا سر درد ہے. تو دس از واٹ دا نیوکلیئر فیملی. نیوکلیئر فیملی کا وہ جو سننا فیملی اسٹائل تھا نا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پارشلی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ ہاں جی بیوی کا الگ سسٹم ہوتا ہے, سیٹ اپ ہوتا ہے, ادھر اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ گھر ہوتا ہے, گھر کی فاؤنڈیشن بن رہی ہوتی ہے, فیملی یونٹ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ویسٹ میں فیملی یونٹ اسٹرانگ کرنے کا کلچر نہیں ہے, کیونکہ وہ فیملی جو ہے نا وہ بھی انڈیویجولزم کا شکار ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ ہو رہا ہوگا کہ اسلام میں جب ایک فیملی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو ہر انسان اپنی ذمہ داری اون کر رہا ہوتا ہے. مطلب بچے پیرنٹس کو اون کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس بچوں کو اون کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ویسٹ میں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے. یہ اونرشپ والا کلچر نہیں ہے وہاں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس پتا لگ گیا ہوگا کہ جو سنت والا ہے وہ کیا ہے, اور جو ان کا جو کہتے ہیں نا کہ کلچرل ہے وہ کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں کہہ سکتے ہیں میچ ہو رہی ہیں, لیکن دے آر ناٹ سیم, دے آر ناٹ سیم تھنگ. اگر ہم ان کے کلچر سے یہ چیز اٹھاتے ہیں, اگر ہم اپنے کلچر اپنا لینس پہن کے اور اپنی اسلام کی جو اینک ہے وہ پہن کے دیکھیں گے تو یس, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کو کیا کہنا ہے, ہم نے اس کو کیا کہنا ہے, اور ہم نے اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہم نے اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا جی, ہمنا ہے. اچھا ہاں, ہمنا کے بعد حفصہ ہیں. Common nowadays children don't want anymore. Yes, بچے جو ہیں وہ بڑے کو نہیں چاہتے, جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنے چاہتے. تو this is something which is going on very nasty in our society. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ شعور دے اور ہمارے لیے آسانی کریں اللہ تعالیٰ. Everything is there. مصباح کہہ رہی ہیں, رابعہ صدیقی کہہ رہی ہیں, but sister nuclear family is سننا apart from financial aspect. Nuclear family is سننا, I can research on it کہ کیا ہم سنت کے لیے یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک کانسیپٹ ہے نا. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں انڈیویجولزم کی, وہ پوری فلسفی ہے. ویسٹ جو ہے نا وہ جب ایک ٹرم, ایک نوٹیشن ان ہوتی ہے نا, مارکیٹ میں آتی ہے ان کی ٹرم, تو اس کے پیچھے نا ایک پوری فلسفی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ان کا پورا ایک نظریہ ہوتا ہے. اور وہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے اس کو لے کے جانا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے. اسلام میں نا فیملی یونٹ ہے. اسلام میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ یونٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن ویسٹ کی آئیڈیالوجی میں فیملی یونٹ کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو. وہاں فیملی یونٹ کا لفظ نہیں ملے گا. اسلام میں فیملی یونٹ کا لفظ ملتا ہے, کیونکہ ہم یونٹ بناتے ہیں, ہم اس گھر کو اسٹرانگ کرتے ہیں, ہم وہاں پہ جو ہے نا ایک پورا معاشرہ بناتے ہیں. تو ویسٹ جب آتا ہے نا کسی نوٹیشن کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لبرلزم کی نوٹیشن 1860s میں آئی تھی, تو جب آپ اس لفظ کو انڈیویجولزم کھولیں گے نا تو آپ کو اتنا بڑا ان کا پورا وہ مل جائے گا کہ یہ کیوں تھی, اس کی وجہ کیا ہے, اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے, ہم کیسے اس میں عورتوں کو بتائیں گے, کیسے آدمیوں کو بتائیں گے. تو دس از وٹ ایکچولی دے ڈڈ. طیبہ وسیم کہہ رہی ہیں, باجی وٹ از رانگ ود ناٹ ویٹنگ ٹو ہیو کڈس, از اٹ ناٹ اے پرسنل چوائس. ایکچولی جو لوگ تو اپنی ٹائمنگ پہ کر رہے تھے اس میں کوئی مذائقہ, کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے گیپ لینا ہے یا کوئی چیز. لیکن آپ کو پتا ہے ایک آبادی وہ بھی ہے جو کہتی ہے ہم بچے پیدا کریں نہ کریں, who can stop us. اینڈ عورت تو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. تو دس از دا آئیڈیالوجی وچ از بلڈنگ, جو انڈر لائن ایشو ہے نا وہ یہ ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر کسی نے گیپ لینا ہے, کیونکہ دس از نو وومن بیٹر نو کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے, آدمی بیٹر نو کہ بھائی اس وقت اس کی بیوی کا جو ہے وہ کیا مطلب مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. تو میاں بیویوں کو تو یہ مسئلے نہیں ہوتے, یہ مسئلے وہاں ہوتے ہیں ویئر جو کہتے ہیں نا کہ
یہ جو فاؤنڈیشنل گراؤنڈ میں جہاں ایشوز آ رہے ہوتے ہیں نا وہاں ایشوز ہوتے ہیں. یہ وہ تو چوائس والی بات تو بالکل الگ ہے. اور جو خواتین چوائس مطلب اس کی بات کر رہی تھی نا کہ وی نیڈ اے گیپ, وی ہیو اے ہیلتھ ایشو, یا بس ٹھیک ہے اتنے ہیں, تو دس از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. ہم نا طاہر کہہ رہی ہیں بڑے بھی اب خود لبرٹی دیتے بچوں کو انڈیویجولزم کی, لائک دے ڈونٹ لسن ٹو چلڈرن اینی مور, دے سے اپنے مسائل خود حل کریں, دے ٹیک اٹ ایز اے لیول آف میچورٹی, جس سے بچے انڈیویجولزم, انٹروورسی, پھر اب جرہے, یہ کیا لکھا ہوا آپ نے, پھر اب جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہیں. یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے, ایسے آئی ایم انٹروورٹ, اس لیے بڑی پنچ کرتی ہے یہ چیز. اصل میں مسئلہ یہی ہے, آپ کو پتا ہے پیرنٹس, ہمارے پیرنٹس نا ایکچولی ویسٹ کو ہم لوگوں نے فیکٹ فالو کیا ہے, اور ہمارے پیرنٹس سمجھتے رہے کہ وہ بڑی اچھی چیز تھی, اور وہ معصوم اپنے کا غلط نہیں تھے, کیونکہ لٹریچر بھی یہی چھپنا شروع ہو گیا تھا, بکس میں بھی یہی تلقین کی جا رہی تھی, ٹیچرس ٹریننگ میں بھی یہی بتایا جاتا ہے, موویز میں بھی یہی بتایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی بچوں کے جو آیا کرتے تھے فیملی ڈراما آیا کرتے تھے یو ایس اے کے, تو ان میں وہ یہی دکھاتے تھے کہ ایک بڑی اچھی ہیپی فیملی ہے, ہر بچہ اپنے کپڑے دھو رہا ہے, اپنے کپڑے پھیلا رہا ہے, ماں اپنا کام کر رہی ہے. اٹ سیمز سو چارمنگ, یہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں, یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. بٹ وٹ ایکچولی ہیپنس, اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ گھروں کو اسٹرانگ بنانے کی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو کچن میں انٹرنشپ کروائے, گھر کے ہر فرد کو الگ الگ کام دیں. اگر ایک بچے نے بستر سمیٹنے, وہ سب کے بستر سمیٹے ایک مہینے. ایک بچے نے اگر جوتے پالش کرنے تو وہ سب کے جوتے پالش کرے. وائی ماسی, وائی میڈ, وائی ڈونٹ یو گائز, گھر میں لوگ کریں اپنا کام, آپس میں گھر اسٹرانگ کریں, فیملی اسٹرانگ کریں. اگر ایک بندہ شام کی چائے بنا رہا ہے اور ایک بندہ روٹی بنا رہا ہے, تو ایک بندہ سالن بنا رہا ہے, تو ایک بندہ کچھ اور کر رہا ہے, یا مل کے کام بانٹ لیں, ڈیز سلیکٹ کر لیں, لیکن فیملی مل کے رہے, کیونکہ جتنی فیملیز مل کے کام کرتی ہیں نا اتنا زیادہ وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جماعت میں نماز, ماشاءاللہ آئی نو فیو فیملیز کے جہاں پہ جو بہنیں, سسٹرز ہیں, مدرز ہیں, وہ مل کے جماعت کرواتی ہیں گھروں میں نماز کی اپنی, تاکہ ایک یونٹی قائم رہے. ایک دن ایک جماعت کرواتا ہے, ایک دن دوسرا جماعت کراتا ہے, ایک دن تیسرا جماعت کراتا ہے, تاکہ مل کے یونٹی قائم رہے. ایک فیملی یونٹ اسٹرانگ کرنا ہے نا ہم نے انڈیویجولزم نہیں دینا, ہم نے فیملی ایز اے فیملی بلڈ اپ کرنا ہے, ایز اے فیملی اسٹرانگ کرنا ہے. اگر آج فیملی اسٹرانگ ہوگی تو کل کے کسی کام آئے گی نا. کل کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی حالات بڑے ڈیفیکلٹ ہے, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تم سے, خود کماؤ خود کھاؤ, نکلو گھر سے باہر. فیملیز بنتی ہیں نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, بائی دیئر ورک, بائی دیئر اپ برنگنگ, بائی دیئر ہر چیز میں وہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور دوستوں میں بھی, کہ آپ مل کے ٹیم ورک کرنا سیکھیں. اصل میں ہم لوگوں نے نا یہ بھی ویسٹ کا ایک دیا ہوا نظریہ ہے نا, کہ ہم نے اپنے ادارے تو اسٹرانگ بنا لیے ہیں. ہم جب آفیسز میں جاتے ہیں نا, وہاں انڈیویجولزم کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب آپ دیکھیں ویسٹ میں بھی جو آفیسز ہے نا, وہاں پہ ٹیم ورک کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. آفیسز میں ٹیم ورک پہ بات ہوتی ہے, آفیسز میں لیڈرشپ پہ بات ہوتی ہے, آفیسز میں کلیکٹیوزم پہ بات ہوتی ہے. لیکن یہ جو انڈیویجولزم کی آئیڈیالوجی ہے نا, وہ صرف انہوں نے گھروں کو دی ہے, کہ گھر میں کوئی آدمی لیڈر نہیں ہوگا, عورت اپنی مرضی کرے گی, آدمی اپنی مرضی کرے گا, بچے اپنی مرضی کریں گے, کوئی لیڈر نہیں ہے. لیکن آفس میں ہمیں لیڈر چاہیے. اسی طرح گھر میں کہتے ہیں کوئی ٹیم ورک نہیں ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں آفیسز میں ٹیم ورک ہوگا. گھر میں وہ کہتے ہیں ہر ایک کی اپنی زندگی ہے, ہر کوئی اپنا کمائے گا, ہر کوئی اپنا کھائے گا. لیکن آفیسز میں کہتے ہیں سب نے مل کے کولیکٹیو کمپنی کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر گھر آفیسز میں کہا جاتا ہے کولیکٹیوزم ہو, مل کے کام کرنا ہے, ایک سے نہیں ہو رہا دوسرا اس کی ہیلپ کرے, سپورٹ کرے. لیکن پھر جب گھروں کی باری آتی ہے تو کیا درس دیا جاتا ہے کہ بھائی میری زندگی ہے, آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی لائف, مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ویری نیسٹی, یو نو. تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں نا رک کے پیچھے سے, اور تھوڑا سا دیکھیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ او مائی گاڈ وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. مطلب فیملی یونٹ کیوں نہیں اسٹرانگ کرنا, وائی یو وانٹ ٹو میک اسٹرانگ, یا کمپنیز اسٹرانگ ہو رہی ہیں, آپ نے کیپٹلزم چلا رہے ہیں, اور آپ نے گھروں کو بالکل کہتے ہیں تہس نہس کر دو. گھروں میں آپ الگ رہو, وداؤٹ فیملی رہو, صبح آفس جاؤ, شام کو آفس چلاؤ, لیکن گھر نہ چلاؤ. تو دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں, ہم جا کدھر رہے ہیں. دس از سم تھنگ سو ٹرو. تھوڑا سا بس ہمیں سوچنے کا کوئی موقع نہیں دیتا.
اور ہم لوگوں کو ان باتوں کا کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. مطلب آئی ایکچولی فاؤنڈ دس تھنگس, اور جب میں اس کو خود ڈھونڈتی رہی اور میں انہیں پہ کام کرتی رہتی ہوں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ knowing ourselves and knowing the society is something so big. We need to know. We need to know what is actually happening around us. اور یہی سب چیزیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نا ویسٹرن آئیڈیالوجی کی, تو ان کا فلا, ان کا فال ہمیں اب نظر آ رہا ہے. فادرس کا وہاں ایپیڈیمک ہے, لونینس وہاں بڑھ رہی ہے, ڈپریشن وہاں بڑھ رہی ہے, ایموشنل ہیلتھ وہاں پہ لوگوں کی خراب ہے, مدرس وہاں بچوں کو نہیں پال رہی, وداؤٹ مین فیملیز وہاں سروائیو کر رہی ہیں. اب ناؤ تو سبحان اللہ, اب تو ٹو فادرز اینڈ ون بیبی, ٹو مدرز اینڈ ون بیبی فیملی تک دے آر ناؤ ہیئر. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ان بچوں کی ذہنی صلاحیت کیا ہوگی کچھ عرصے کے بعد. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ایکچولی آل اراؤنڈ اس. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کہاں سے چھوٹی سی وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ کشتی میں سوراخ ہوا تھا, وہ کشتی پوری نا سوراخ پوری کشتی کو لے کے ڈوب رہا ہے, لیکن ہم لوگ اس سوراخ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ سوراخ کہاں پہ تھا, اس سوراخ کی وجہ سے پانی کیسے اندر آ گیا. بڑا گریجولی آیا ہے بٹ آیا ہے. مطلب وہ ٹائٹینک بھی تو ڈوبی تھی نا, ایک چٹان لگی تھی, اندر ایک سوراخ تھا, لیکن پوری کی پوری تہس نہس ہو گئی تھی. تو دس از ہاؤ اوور سنگل thing, our single ideology, single perception which we are living impact us, اور یہ ہمیں impact کرتا ہے. And why I am sharing with you, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زندگی میں بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھنا جب شروع کریں گے, تو you will get to know کہ how actually over this simple single thought is changing our minds. It's totally changing our minds. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے میسیجز دیکھ لیتی ہوں and then inshallah I will move forward. مصباح کمر کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, باقی جگہ پہ ٹیم ورک اور آرگنائز سیٹ اپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یس, تو یہ وہ کہہ رہی ہیں سو ٹرو. یس اٹ از سو ٹرو. مصباح کمر کہہ رہی ہیں لیکن گھر کی لائف جو اصل چیز ہے اس میں کوئی آرگنائز پرائیورٹیز نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا فیملی کا جو گول تھا نا وہ ڈفرینٹ کر لیا ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پرپز کے لیے پیدا کیا تھا نا, ہم بینگ اے فیملی اس پرپز کو فلفل نہیں کرتے, اور اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے. طیبہ وسیم کہہ رہے ہیں ایون اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ٹیچ us to be very much independent financially, emotionally, physically. Yes, this is actually happening, and this actually happened with every one of us جو بھی یونیورسٹی گوئنگ ہے یا جو ہو کر آیا یونیورسٹی, جس نے ڈگری لی ہوئی, they actually know کہ this actually happened. فائقہ افضل کہہ رہی ہیں میڈیا پروموٹس نیوکلیئر فیملی ایسوسیٹنگ اٹ ود ہیپینس اینڈ فریڈم. اصل میں بات وہی ہے کہ اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو دس فیملی سسٹم کین بی اے ویری اسٹرانگ فیملی سسٹم, دس فیملی سسٹم کین بی اے ویری فلورش سسٹم, بڑا اچھا مضبوط سسٹم ہو سکتا ہے. لیکن میڈیا کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دکھاتا جو اسلام آپ کو بتانا چاہتا ہے, تو اس لیے وہ ایکچولی نیڈ ٹو لک ایٹ اسلامک پرسپیکٹو کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے. ہمنا طاہر کہہ رہی ہیں سوسائٹی میں ویسٹرن سینس آف میچورٹی اور انڈیویجولزم میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن انڈیویجولزم میں سب کچھ خود کر ہوتے آپ ہیں جو بھی آپ ہیں. سو سینس آف میچورٹی کیسے ڈفرینٹ ہے. سینس آف میچورٹی بھی تو یہی ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں, مسئلے خود حل کریں, آپ پلیز گائڈ کریں. ہم نا دیکھیں چھوٹا سا ڈفرینس بتاتی ہوں آپ کو. اپنے کپڑے خود دھونے سے نا معاملات سلجھانے نہیں آتے. تو سینس آف میچورٹی ہمیشہ آپ کو جو ہے نا چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. سینس آف میچورٹی آپ کو حاصل ہوتی ہے جب آپ بڑوں سے سیکھتے ہیں, آپ زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب اگر آپ کو ایک مہینے کے لیے کہا جائے نا کہ آپ نے شام کی چائے بنانی ہے, ایون آپ کا دل نہیں چاہ رہا, بٹ یو آر میچور انف ٹو ہینڈل دا سچویشن اینڈ یو آر میچور انف ٹو ورک فار ایوری ون ایون وداؤٹ فوکسنگ کہ میری مرضی اور میں نہیں بناؤں گی, اور آپ بنا رہی ہیں, تو دس ول گرو یو ان سائڈ, دس گرو اس, یونٹی گرو اس, اینڈ انڈیویجولزم جو ہے وہ ہمیں سیپریٹ کرتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں, سینس آف میچورٹی نا سب سے پہلے کہاں سے آتی ہے, آپ کے اپنے گھر سے آتی ہے, کیونکہ آپ میچیور ہو جاتے ہیں معاملات سنبھالنے میں. آپ بڑوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ برے معاملات میں, برے حالات میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی جب آپ سے جو ہے وہ مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو آپ اس بیڈ سچویشن کو کیسے سنبھالتے ہیں. اور کوئی انسان گھر کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے, اٹس لائک دھڑ حرام, ہوتا ہے نا ہر گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے, مطلب آئی نو دس, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہر گھر میں ایک ہوتا ہے ایسا بہن یا بھائی جو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا. تو
اس کے کچھ نہ کرنے پہ بھی جب آپ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کرنے پہ بھی جب آپ اس کو احساس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ایمپتھی, اپنے خیال, اپنی بے لوث محبت سے, اپنی اونرشپ سے کہ میں آپ کو اون کر رہا ہوں, جو بھی ہو آپ اس کا دل بھی جیت لیتے ہیں. اور وہ آپ کی سینس آف میچورٹی ہے کہ وہ انسان بھی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یس دس از ہاؤ شی ہینڈل می, ناؤ آئی ہیو ٹو ہینڈل ہر, آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایک اچھی فیملی سسٹم سے نکلتے ہیں نا, جہاں پہ بڑا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہوتا ہے, وہ بچے بہت زیادہ سینس آف میچورٹی لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو بہت زیادہ نیوکلیر رہے ہوتے ہیں نا, بالکل سیپریٹ اور ہر ایک سے الگ اور اپنی دنیا میں, دس از وٹ ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. ان کو موٹیویشنل اسپیکرس چاہیے ہوتے ہیں. اور میں کیونکہ کاؤنسلنگ کرتی رہتی ہوں, اور جتنے زیادہ کاؤنسلنگ کے کیسز میرے پاس آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ماؤں نے بیٹیوں کو بالکل کہا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنی مرضی اب خود سنبھالو, اور بچی سے نہیں سنبھال رہا, مطلب اس سے نہیں ہینڈل ہو رہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اینڈ یو آر سیئنگ کہ بیٹا جاؤ خود سنبھالو. ہاؤ کین شی ڈو دس؟ شی نیڈز یو, شی نیڈز یور ہیلپ. اس کو ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے گھر والوں سے, اینڈ یو آر آسکنگ کہ بھائی جاؤ جا کے خود سنبھالو اپنے مسئلے. تو دس از ویری پینفل کہ مدرس یہ نہیں کر رہی کہ بیٹا آؤ, یہ میں تمہاری ماں ہوں, میرا کاندھا ہے, کم ہیئر, رونا ہے رو, مجھے بتاؤ, مجھ سے ڈسکس کرو. ہم سنتے ہی نہیں ہے. ہم پہلے ہی کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے نہیں سننا ہے, جو گو ہیڈ کرو, جو مرضی کرنا ہے, اور نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہینڈل. یہی تو بات ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے, آپ کو ان کو فیملی کی فیل دینی ہے, آپ نے اپنے بچوں کو اتنا گروم کرنا ہے, اتنا کانفیڈینس دینا ہے, بیٹا کوئی بھی حالات ہو, آئی ایم ہیئر فار یو, آئی ایم لسننگ یو, آئی نو یو. تو یہ کانفیڈینس ہے جو بچوں کو چاہیے اپنے پیرنٹس سے, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دیں. اور یہی وہ کانفیڈینس ہے جو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیں اور اپنی آگے بڑھتی ہوئی فیملیز کو دیں کہ ٹھیک ہے وی آر لیونگ ان سیپریٹ ہوم, میری شادی ہو گئی ہے, آئی ایم لیونگ ود مائی فیملی اینڈ مائی فیملی از ناؤ مائی پرائیورٹی, بٹ آئی نو کہ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یو. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایموشنلی ہوں. آپ نے جب مجھ سے کوئی مشورہ لینا, آئی ایم دیئر فار یو. آپ کو جب میری ہیلپ چاہیے, آئی ایم دیئر فار یو. So this is how we need to actually build the foundations of our homes and our society and our culture. فائزہ کا میں میسج دیکھ لیتی ہوں کہ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا کوشچن جو آنسر ہے ہم نا تھوڑا سا سمجھ آئے گا. اگر نہ آئے تو یو کین آسک می اینی ٹائم, انشاءاللہ وی کین ڈسکس اٹ اگین اینڈ اگین جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا. کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ کنفیوز ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کمپلیٹ, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, گرپ ہو آپ اس کے اوپر. فائزہ کہہ رہی ہیں میرے بھی بہت, میرا بھائی بہت اریٹیٹ کرتا ہے, بہت مشکل صبر کرنا پڑتا ہے, کبھی میں بول جاتی ہوں, لڑائی ہو جاتی ہے. تو فائدہ کوئی بات نہیں, میں اپنے بھائی سے بہت لڑی ہوں, میرے سے زیادہ تو ابھی تک آپ نہیں لڑی ہوں گی, بٹ الحمدللہ نا وقت گزرتا گیا ہے. جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں اپنی ایکسپیرینس بیس پہ کہہ رہی ہوں, جو بات میں نے آپ سے کی ہے نا میں نے آپ کو ہوا میں نہیں کی. تو بڑے جو بھائی ہوتے ہیں نا, چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑی ان سے کھٹپٹ ہوتی ہے, اسپیشلی جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں ان کی تو پھر بھائیوں سے جو ہے نا وہ لگا کے رکھتی ہیں کہ یہ کرو اور وہ, اور کس نے ایسے کیوں کیا, اور یہ تو میں تو مطلب کھڈے باز ہوا کرتی تھی. تو ماشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. وی آل نیڈ ٹائم ایکچولی. ہم سب کو جو ٹائم ہے نا وہ ہمیں بڑا کچھ سکھانا شروع کر دیتا ہے, تو جتنی جلدی ہم سیکھ لیں وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. حفصہ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے, ماؤں کو بہت کانشیس ہونا پڑے گا. یس, ماؤں کو بہت کانشیس ہونا پڑے گا. اینی تو نیپولین نہیں کہتا تھا آپ مجھے مائیں دے دیں میں آپ کو جنریشن دے دوں گا. مدرس میٹرز ایکچولی, مدرس بہت میٹر کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اچھا جی, اچھا یہاں لاہور میں ہو گیا ہے نماز مغرب کا وقت, تو انشاءاللہ میں نماز کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں اور ہم لیتے ہیں نماز کی بریک. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ویٹ کریں گے انشاءاللہ. We support system making us ready to face challenges in life. Yes. انشاءاللہ جی نماز کے جب انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں, نماز کے بعد آتے ہیں, 10 منٹ کی بریک لیتے ہیں. اور طیبہ وسیم کے لیے جی سب دعا کریں, ان کا فائنل اینڈ ٹرم پروجیکٹ ہے ٹمارو, تو ان کے لیے بہت ساری خصوصی دعائیں کریں. 507 ہو رہے ہیں, 517 تک انشاءاللہ ہم لوگ آتے ہیں, دین انشاءاللہ سی دا نیکسٹ ٹاپک. اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ پھر ہم کسی اور دن ریزیوم کریں گے انشاءاللہ, یہ تھوڑا سا اس میں تھا جی. نماز بریک ہے ٹل 5:17. Let me pause
it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. इंशाल्लाह जी आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड हुई होगी सिस्टर हम ना प्लीज डू लेट मी नो otherwise we can also take this topic for the next time कि how to get yourself up and how to get yourself back from the old phase. इंशाल्लाह ये नोट आप सेंड कर सकती हैं हमारी सिस्टर को, एडमिन को, तो हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर करनी थी एक चीज़ के, जब हम बात करते हैं ना कि भाई वहाँ पे इस तरह हुआ, लोनलीनेस तक बात आ गई और आइसोलेशन तक आ गई, डिप्रेशन तक आ गई, सुसाइड तक आ गई और ये सब सिस्टम जो है वो चलता रहा, तो इसके बैक एंड पे जो थ्योरीज आती है ना उसके पीछे यूरोप का और हमारा जो है ना वो रिलीजन का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है। हम ना ताहिर का मैसेज जो कह रही हैं गॉट यू सिस्टर जज़ाकल्लाह जी, प्लीज एक सेशन रखेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ना, एंड डोंट वरी अबाउट इट इंशाल्लाह। तो जो मुस्लिम्स और यूरोपियंस का जो एक्सपीरियंस है ना रिलीजन के साथ, तो वो बड़ा डिफरेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लामिक जो एज गुजरी थी उसको क्या कहा जाता है, जो इस्लामिक दौर गुजरा था उसको क्या कहा जाता है हिस्ट्री में, मतलब उसको गोरे हो, काले हो, सफेद हो, मुस्लिम हो, यूनानी हो, ग्रीस हो, रोमन हो, वो जो मुस्लिम हिस्ट्री गुजरी थी उसको क्या कहते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यूरोपियन हिस्ट्री गुजरी थी उसको तारीखदान क्या कहते हैं, तो कोई बताएगा? चलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ। यस यस हियर इज चैट बॉक्स। तो जो मुस्लिम हिस्ट्री गुजरी थी उसको कहा जाता है इस्लामिक गोल्डन एज, तारीख उसको गोल्डन एज के नाम से पुकारती है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। यस, जितनी भी तारीख है ना, चाहे वो गोरों ने लिखी हो, कालों ने लिखी हो, सफेद ने लिखी हो, भूरों ने लिखी हो, उसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है। और जो वेस्ट की रिलीजन के साथ हिस्ट्री गुजरी थी ना उसको डार्क एजेस कहा जाता है, उनको डार्क एजेस कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है मुस्लिम आइडियोलॉजी में और एक नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजी में, कि उनका जो वक्त मजहब के साथ गुजरा था ना वो डार्क एजेस कहलाते हैं, लेकिन जो मुसलमानों का वक्त मजहब के साथ गुजरा था ना वो गोल्डन एज कहलाई जाती है। और इसी वजह से हमारा उनका एक्सपीरियंस और पैराडाइम में डिफरेंस है। हमारा फैमिली को देखने का, फैमिली को बढ़ाने का, फैमिली के साथ रहने का मकसद, ताल्लुकात हमारे बिल्कुल डिफरेंट हैं, और उनका बिल्कुल एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें कसूर वहाँ के जो उस वक्त के दीनी लोग थे, उनके यूरोप के जो उस वक्त के पादरी थे, पॉप्स थे, उन्होंने कभी बाइबल को याद नहीं करने दिया। मतलब बाइबल का कोई हुफाज, कोई हाफिज नहीं थे, और जिस जबान में वो होती थी वो जबान सिर्फ वही लोग सीखते थे और अपनी नस्लों में आगे परवान चढ़ाते थे, वो किसी को बताते नहीं थे। वो मतलब जिस तरह हमारा तो गोल्डन एज, हमें तो इस्लाम बड़ा अवेयर मोमेंट बनाता है ना। इस्लाम हमें नहीं कहता कि आप बिल्कुल दुनिया से कट के जंगलों में निकल जाएं और आपको कुछ खबर ना हो। इस्लाम तो वो इस रोल मॉडल्स बिल्ड करता है जो फहम वाले होते हैं, जिनको पता होता है चीजें किस तरह काम करती हैं। हमारे यहाँ तो मुसलमान खवातीन का इतना बड़ा जो है वो इनपुट है इस्लामिक लॉ में, इस्लामिक फिक्र में, इस्लामिक आइडियोलॉजी में, इस्लामिक एजुकेशन में, कि वेस्ट ने तो औरतों को बिल्कुल ही खत्म किया हुआ था, ना उनकी कोई राइट्स थे, ना उनको इंसान समझा जाता था, बल्कि उनको इवल, कॉज ऑफ इवल, रूट ऑफ इवल समझा जाता था। तो ये बड़ा एक एक्सपीरियंस का एक डिफरेंस भी है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अपने दीन पे फख्र करें, अपने आंखों पे दीन का लेंस लगा के रखें, वेस्ट का लेंस कार के साइड पे रखें, क्योंकि उनका लेंस जिसने लगाया है उसको वो कामयाबी जो है वो नहीं मिली जो कामयाबी इस्लामिक लेंस पहनने वालों को और इस्लामिक तरीके की जिंदगी गुजारने वालों को मिल गया। अच्छा, एक मैं जो असल में ना ये टॉपिक आया कहाँ से, मतलब ये मैंने क्यों सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं पढ़ी थी कुलियात इकबाल, और उसमें था उनका बाब ज़र्ब कलीम, और ज़र्ब कलीम में ये एक थी पोयम। अब ये पोयम ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई शेयर दिस विद यू गाइस, एंड मतलब मुझे बड़ा अच्छा भी लगा ये पढ़ के, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बताइएगा, समझ नहीं आएगी तो आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। तो इकबाल कहते हैं कि मालूम किसे हिंद की तकदीर के अब तक, बेचारा किसी ताज का ताबिंदा नहीं है, जहाँ भी गरू गैर बदन भी गरू गैर, अफसोस के बाकी न मका है न मकी है,
یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. تو مطلب اٹ واز سبحان اللہ سو سو ایموشنل فار می کہ وی ایکچولی put everything on the court of Europe and ان کا آئیڈیالوجی، ان کا لائف اسٹائل، ان کا رہن سہن، اور پھر وہاں سے ڈپریشن کی بیماری، وہاں سے لونلی نیس کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. پاکستان میں پہلے ڈپریشن کی گولیاں سیل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب پاکستان میں ڈپریشن کی گولیاں بے تحاشا سیل ہوتی ہیں. مطلب پاکستان میں، مسلم ممالک میں پہلے ڈپریشن پایا نہیں جاتا تھا، سوسائڈ ریٹس بہت کم تھے، یہاں پہ بہت کم ابیوزو ڈومیسٹک وائلنس کیسز مسلمانی معاشروں میں بڑے کم ہوا کرتے تھے. اور لیکن اب معاشرہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی. ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ تو مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ہوپ کہ یو گائز انڈرسٹینڈ اٹ. اور اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی اس میں کچھ الفاظ تھے جو کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ بتانے والے تھے. تو اگر نہ سمجھ آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہمنا طاہر کہہ رہی ہے پہلے شعر کو ایکسپلین کر دیں یہ کسے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا فرسٹ ٹو لائن سمجھ نہیں آئی سب کو. اچھا میں بتاتی ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک. یہ جو ہند ہے نا، یہ بر صغیر پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے. اقبال کی زندگی میں پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہاں پہ پہلے مسلمانوں کا رول ہوا کرتا تھا. مونگول دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ سلطنت تھی مسلمانوں کی. تو انہوں نے کہا کہ معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک، کہ اب تک یعنی کہ اسٹل بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نگی ہے، کہ کسی بہت خوبصورت تاج کا نا ایک تابندہ، یعنی کہ تابندہ نگی ہے، نگینا ہے، جویل ہے ابھی تک. جان بھی گرو غیر، جان بھی غیروں کے گروی رکھوا دیا، اور بدن بھی گرو غیروں کو گروی رکھوا دیا. افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ وہ روح میں تڑپ باقی رہی مسلمانوں والی، اور نہ وہ اب ان کو بسانے والے جو ہوتے تھے نا، جو علاقہ بسانے والے مسلمان ہوا کرتے تھے، وہ نہیں رہے. تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے یورپ کی غلامی کر لی ہر آئیڈیالوجی میں، ایجوکیشن میں، سیٹ اپ میں، رہن سہن میں، زندگی گزارنے کے طریقوں پہ. تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. تو مطلب مجھے یورپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یورپ نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اب یہ نوالا منہ میں ڈالو، بٹ یو ایکچولی ڈیڈ اٹ ود یور سیلف. You actually go and copied it. You actually want to know کہ بھئی کیا ہوگا. تو یہ ضرب کلیم ہے. I hope کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. So this is what اقبال said for اقبال کی شاعری بڑی وسعت والی ہے. And actually I am amazed کہ ہمارے یہاں کچھ سیکولر پیجز ہیں جو کہ بالکل اس کو ڈفرینٹ کلر میں دکھاتے ہیں. تو پہلے تو مجھے اقبال کی سمجھ نہیں آتی تھی، بٹ ناؤ I can understand him. الحمدللہ. اچھا جی، انشاءاللہ یہ تھا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اچھا ایک کوشچن میرے پاس آیا ہوا تھا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. جو چیزیں لرن کی آپ لوگ اپنے گروپ میں ضرور شیئر کیا کریں، اپنی لرننگ شیئر کیا کریں، اپنے جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ضرور دیا کریں. کون سی چیزیں آپ نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ایڈ ان کرنی ہیں، کن چیزوں سے آپ نے فائدہ حاصل کیا، کیا چیزیں آپ کو سمجھ آئیں، کیا چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئی، کیا چیزیں آپ مزید چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے جو ہے سیشن میں آیا کروں. تو اپنے ٹاپکس، اپنا فیڈ بیک، اپنی لرننگ ضرور شیئر کیا کریں. آئی ایکچولی لو ٹو سی جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ لرن کیا اور آپ لوگوں نے یہ سیکھا اور آپ لوگوں نے یہ چینج کیا. جیسے مجھے آج آپ میں سے 2 سسٹرز نے بتایا کہ ان کو غصہ آیا تو شی ایکچولی روٹ اٹ. تو آئی ایکچولی لوڈ اٹ. کیونکہ آئی ایکچولی وانٹ یو گائز کہ آپ لوگوں میں پریکٹیکل چینجز آئیں. جب تک ہم پریکٹیکلی چینج ہونا شروع نہیں ہوں گے تو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آؤں سیشن لوں چلی جاؤں، میں کہوں گی لے جی میں سیشن کروا رہی ہوں، اور آپ کہیں گے ہاں جی ہم تو سیشن سن رہے ہیں، لیکن فائدہ نہ آپ کا ہو نہ میرا. تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، بہتر تبدیلیاں لے کر آئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے، میری پوری ٹیم کو. اینڈ دس از می فصیحہ خان سائننگ آؤٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.